ویلکم بیک ناظرین. اور اب آپ کو بتائیں کہ جیسے کہ بریک سے پہلے جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم ایک بہت ہی انٹرسٹڈ سٹوری آپ سے شیئر کریں گے. بہت مزے کی یہ ویڈیو ہے جو ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ جیسے ہم نے بچپن میں پڑھا سنا کہ چڑیا لائی دال کا دانہ، آدمی لایا چاول کا دانہ، دونوں نے مزے سے کھایا. یہ ہم جیسے کہ بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں، ہم نے کتابوں میں بھی یہ پڑھا. تو واقعی ہی یہ جو نظم ہے وہ آج حقیقت میں بدلتی ہوئی نظر آئی ہے. کہ واقعی ہی ہم آپ کو بتائیں کہ ایک شخص اور ایک چڑیا ایک ہی پلیٹ میں سے کھانا کھانے کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے. اور یہ ویڈیو لوگوں نے اس ویڈیو کو اتنا لائک کیا، اور واقعی کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے میں اتنی اچھی لگ رہی ہے کہ وہ جو ہم نے بچپن میں نظم سنی ہے یہ وہ آج بالکل اس سچ کی حقیقت آج ہے. سچ ہو گئی ہے وہ نظم. اور یہ جو ویڈیو ہے یہ بیسیکلی بھارت سے ہے، اور یہ بیٹا تھا جس کے اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی، اور اس کا باپ ایک ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا جب چڑیا اس کے پاس آئی اور بیٹھی اور اس نے کھانا شروع کر دیا. اکثر ہوتا ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو اڑا دیتے ہیں، مکھی آ گئی ہے تو ہم اسے سائڈ پہ کر دیں گے، تو وہ چپ کر کے اپنا بھی کھاتا رہا اور جو چڑیا نے کھانا تھا وہ بھی کھاتا رہا. بلکہ اس اور نے چڑیا کو دانا دیا، اس نے کھانا دیا ہاں چڑیا کو. بالکل، اس نے خود کھلایا بھی اسے تاکہ جو اس کی بھوک ہے وہ ختم ہو جائے. ظاہری بات ہے جانور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمیں جانوروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اسی لیے اس گرم موسم میں بھی کہا جاتا بالکل. ہے کہ اور یہ پانی آپ رکھیں. ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے وہ کھانا کھا رہا ہے، ساتھ میں چڑیا ہے. چڑیا بھی اسی ایک ہی تھالی سے کھانا کھا رہی ہے جس تھالی سے وہ کھانا کھا رہا ہے، بلکہ وہ کھانے کے ساتھ ساتھ اس کو بھی کھانا دے رہا ہے، اس کو بھی کھانا ساتھ ہی کھلا رہا ہے. اور چڑیا دیکھو کہ وہ مطلب ہوتا ہے نا کہ پرندے ڈر کے اڑ ڈر جاتے کے ہیں، اڑ جاتے ہیں، وہ بالکل ڈری نہیں نہ وہ اڑی، وہ ساتھ بیٹھ کے مزے سے کھانا کھانا کھا رہی ہے کھا اس کے رہی ہے. ساتھ. اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر انسٹاگرام پر اتنی شیئر کی گئی ہے کہ اب تک 2,68,000 سے زائد اس پر لائکس بھی لائکس آ مل چکے چکے ہیں ہیں. بالکل. اور یہ اور ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر ایک یوزر نے شیئر کی تھی، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ان کے بیٹے کے اکاؤنٹ سے. ان کے بیٹے نے بنائی تھی. تو بھارتی میڈیا کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے بیٹے نے شیئر کی، اس اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی، اور جو کھلا رہا ہے کھانا وہ اس کا والد ہے. اور اس نے ایک ہمدردی کا، انسانیت کا یہ بہت بڑا درس ہے جو ہمیں دیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گھروں میں آج کل جتنی گرمی پاکستان میں ہو رہی ہے، تو گرمی کے اس موسم میں ہم اوپر کھانا رکھیں، اپنے گھر کے چھتوں پر پانی رکھیں تاکہ جو جانور ہیں وہ بھی اس سے محظوظ ہو سکیں. بالکل. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو ایک بات آپ سے ایک شیئر کرتے ہیں کہ بہت سی ملٹائی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں، جس طرح وہ بہت سے سیلیبریٹیز کو، ایک پرسنالٹیز کو ہائر کرتی ہیں اپنی جو ہے وہ مصنوعات کی تشہیر کے لیے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ باقی جو عوام ہوتی ہے، جو صارفین ہوتے ہیں، وہ ان کو دیکھ کر ان کے پروڈکٹ کی نا زیادہ سیل ہوتی ہے. تو بات کرتے ہیں اسی حوالے سے، لیکن ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. بالکل. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ میرے خیال میں لائن لائن ڈراپ ہو ڈراپ گئی ہو ہے یہاں چکی پہ. ہے. ناظرین آپ کو یہی بتا رہے تھے کہ جس طرح ملٹائی نیشنل کمپنیز اپنی تشہیر کے لیے ڈیفرنٹ پرسنالٹیز کو ہائر کرتی ہیں کہ ان کی مصنوعات کی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بکے سکیں اور ان کی کمپنی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ترقی کر سکے، تو اسی طرح جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں وہ اس کمپنی کی تشہیر کے لیے کام کرتی ہے. لیکن اگر انہی پرسنالٹیز میں سے اگر کوئی جو ہے وہ اس کے اگینسٹ کوئی بات کر دیتی ہے تو بہت زیادہ اس کمپنی کو لاس بھی ہوتا ہے. جہاں وہ بہت بالکل زیادہ ایسے ہی کما ہے. رہا ہوتا ہے وہاں پہ اس کمپنی کو بہت زیادہ لاس بھی ہوتا ہے. اور اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ پرتگال کے اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کے رونالڈو معمولی عمل سے بین الاقوامی مشروب ساز کمپنی کو کوکا کولا کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا ہے. اور میڈیا رپورٹس کے مطابق ہنگری کے دارالحکومت میں فٹ بال ٹورنامنٹ کے ہنگری کے خلاف میچ سے قبل پرتگال کے جو اسٹار ہیں فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو ایک پریس کانفرنس کر رہے بالکل. تھے. اور ناظرین یہاں پر آپ کو آگے بھی بتائیں گے، لیکن ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ السلام ہلو. علیکم. السلام علیکم. آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟
لائن ڈراپ ہو چکی ہے. تو ناظرین آپ کو بتائیں کہ کرسٹیانو رونالڈو نے پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے تو ان کے سامنے ان کی جو سافٹ ڈرنکس پڑی تھی کوکا کولا کی 2 بوتلیں رکھی ہوئی تھیں, بالکل اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو 2 بوتلیں تھیں وہ اٹھا کر سائڈ پہ رکھی, رکھ دی. اور ان کے ساتھ پانی کی بوتل پڑی ہوئی تھی, انہوں نے وہ پانی کی بوتل اٹھایا اور اس طرح اس کو لہرایا, اور انہوں نے اپنی زبان میں جو انہوں نے کہا کہ ایکوا یعنی کہ پانی, انہوں نے ان سافٹ ڈرنکس کو جو ہے وہ پانی کو سافٹ ڈرنک پر ترجیح دی, جو کہ آپ ہماری ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر. تو یہی فٹ بالر ہیں جو پہلے اس ایڈورٹائز میں آتے رہے ہیں کوکا کولا کی. تو آج جو ہے جو انہوں نے کیا پریس کانفرنس میں, اس سے لاکھوں ڈالرز کا کوکا کولا کمپنی کو جو ہے وہ نقصان ہوا ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں, ہم جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر ہی کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ پرچیز کرتے ہیں. تو وہی کوکا کولا ایڈز میں آنے والے رونالڈو, اور آج انہوں نے اپنی ہی کوکا کولا اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دی اور ایک پانی کی بوتل پی لی. تو ناظرین کو یہ پتہ چلا کہ کوکا کولا سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ پانی ہے اور پانی پینا چاہیے. ناظرین کو انہوں نے اس چھوٹی سی حرکت سے یہ پیغام دیا ہے کہ سافٹ ڈرنکس نہیں اور پانی کو ہمیں ترجیح دینی ہے, ہم نے زیادہ سے زیادہ پانی پینا ہے. ان کی اس چھوٹی سی حرکت کی وجہ سے اس کمپنی کو $4 بلین کا نقصان ہوا ہے. اس چھوٹے سے عرصے میں انہوں نے اپنا ان کا جو ٹریڈنگ تھا وہ بہت ڈاؤن ہو چکا ہے. $4 بلین اس کمپنی کو نقصان ہوا ہے, اور اس چھوٹی سی رونالڈو کی اس حرکت کی وجہ سے. کچھ باتیں ہوتی ہیں جو بول کے نہیں بتائی جاتی ہیں, اور انہوں نے صرف وہ ہلکا سا کر کے دکھا دیا. 10 سیکنڈ میں لگے ہوں گے, اور 10 سیکنڈ میں جو ہے وہ کمپنی کو ڈالرز میں نقصان, لاکھوں ڈالرز میں نقصان ہوا ہے. تو یہی وہ ایڈورٹائز ہوتی ہے جس سے انہوں نے اپنی کمپنی کو اوپر لے کر گئے, کوکا کولا کی سیل زیادہ کی, اور اب جو ہے انہیں نقصان ہو رہا ہے. اس طرح یہی پتہ چلتا ہے کہ رونالڈو کے دنیا بھر میں بہت بڑے بڑے فینز ہیں, ان کے فینز کروڑوں میں فینز ہیں, بالکل ایسے ہی. اور اسی لیے جو ہے وہ انہوں نے اس کی پیروی کرتے ہوئے جو ویسا کیا تو ان کو اتنا نقصان ہو گیا ہے. اب ہم بات کریں گے PSL 6 کے حوالے سے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ PSL کے میچز جو ہیں وہ کھیلے جا رہے ہیں. پاکستان سپر لیگ 6 میں آج 2 میچز کھیلے جائیں گے. پہلا میچ شام 6 بجے شروع ہوگا. یہ میچ اسلام آباد یونائٹیڈ اور پشاور زلمی کے درمیان کھیلا جائے گا. اور دوسرا میچ جو ہے وہ رات 11 بجے شروع ہوگا, اور یہ میچ کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان کھیلا جائے گا. اور کراچی کنگز اور پشاور زلمی کے لیے یہ دونوں میچز بہت اہمیت کے حامل ہوں گے, اور اگر وہ یہ دونوں میچ ہار جاتے ہیں تو ان کے لیے ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کرنے کے چانسز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے. اور یہ PSL ایسا ہے کہ اب دوبارہ شروع ہوا ہے, تو اس میں جو ہے وہ کوئٹہ گلیڈیٹرز تو ایونٹ سے باہر ہوتی جا رہی ہے. باقی آپ کس کے ساتھ ہیں؟ میں کیونکہ ملتان سے ہوں تو میں ملتان سلطانز کے ساتھ ہوں. اب آپ کو ملتان سلطان کا بتاتے ہیں کہ ملتان سلطان نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 110 رن سے شکست دے دی ہے, اس لیے تو میں ملتان سلطان کے ساتھ ہوں. ملتان سلطان سے شکست کے بعد کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم ناک آؤٹ مرحلے سے باہر ہو گئی ہے, اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم 13ویں اوور میں 73 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. کوئٹہ گلیڈیٹرز کے صرف 4 کھلاڑی ڈبل فگرز میں داخل ہو سکے ہیں, اور ملتان سلطان کی جانب سے دیے گئے 184 رنز کے ہدف کے تعاقب میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کا آغاز کچھ اچھا نہ رہا, اور اس کے بعد ہی وہ گیم جاتی رہی اور وکٹوں پہ وکٹیں گرتی رہیں لاہور بالکل. اور اب آپ کو بتائیں کہ گزشتہ ہفتے نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ ڈیبیو کرنے والے 27 سالہ جو آرلی رابنسن کرکٹ کی تاریخ کے انوکھے کھلاڑی بن گئے ہیں. بالکل, جو پہلے ٹیسٹ میچ میں اچھی کارکردگی دکھانے کے باوجود پابندیوں کی زد میں آ گئے تھے, اور اب جو ہیں انہوں نے تاریخ بدل دی ہے. ماضی میں ان کی کچھ نسل پرستانہ ٹویٹس منظر عام پر آنے کے بعد انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے انہیں فوری طور پر معطل کر دیا تھا, اور اس پر انہوں نے 2012 اور 13 میں مسلمانوں اور خواتین کے خلاف ٹویٹس کی تھیں, اور ان کی خواتین کے بارے میں ریمارکس تو شدید تھے ہی, لیکن الزام ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ایک ایسے ہیش ٹیگ سے ٹویٹ کرتے ہیں جو نسل پرستی پر مبنی تھا, اور جس میں مسلمانوں کو دہشت گردی سے جوڑا جاتا رہا ہے. اور اس کے علاوہ نیوزی لینڈ کے خلاف جب پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے منتخب کیا گیا تو کرکٹرز کے آف دی گراؤنڈ سرگرمیوں پر نظر رکھنے والوں نے ان کے ٹویٹس کو فوراً پھیلا دیا اور تیزی سے منظر عام پر آ گئی تھی. بالکل, ان ٹویٹس کا انکشاف اس وقت ہوا جب صرف چند گھنٹے قبل ہی رابنسن اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پر نسل پرستی, نفرت, خواتین سے بدسلوکی, بد تہذیبی اور بدسلوکی کے خلاف یکجہتی کا اظہار کر رہے تھے. 2 جون کو پہلے ٹیسٹ سے قبل دونوں ٹیموں نے بلیک ٹی شرٹس پہن رکھی تھیں,
اور جن پر سماجی جرائم کے خلاف نعرے بھی نعرے جو درج ان کے کیے۔ ٹی شرٹس پہ تھے ان پہ درج تھے. ٹھیک ہے، اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو کچھ بات کریں کہ شوبز کی دنیا سے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ مارننگ شو کی میزبان بہت فیمس ہیں جو کہ آپ جانتے ہیں کہ ندا یاسر، انہوں نے اپنے ساتھ آنے والا ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش کیا، کیونکہ کچھ دن پہلے وہ ٹرکی کے ٹرپ پر گئی ہوئی تھیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی پکچرز بھی، آپ ہماری ٹیلی ویژن اسکرینز پر ان کی پکچرز چل رہی ہیں کہ وہ ٹرکی کے ٹرپ پر گئی ہوئی تھیں. انہوں نے ایک افسوسناک واقعے کی تفصیلات جو ہے اپنے مداحوں سے شیئر کی. انہوں نے بتایا کہ ندا یاسر گزشتہ دنوں اپنے شوہر یاسر نواز اور بچوں کے ہمراہ چھٹیاں منانے ٹرکی گئی تھیں، جہاں انہوں نے ٹرکی کے خوبصورت مقامات کی سیر کرتے ہوئے جو تصویر ہیں وہ شیئر کی، جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں. تاہم ٹرکی میں ان کے ساتھ نہایت افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا کہ ندا یاسر نے بتایا کہ ٹرکی کے کچھ شہروں میں سیر کرنے کے بعد ہم استنبول گئے. کسی نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ استنبول میں بہت چوریاں ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتی چوریاں، استنبول پاکستان جیسے کو شہر بلا میں وجہ بھی. بدنام کیا ہوا ہے. وہ یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان کو بلا وجہ بدنام کیا ہے. استنبول میں بھی آپ کو اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور میرے خیال میں استنبول میں نہیں، باقی شہروں میں، دنیا کے جتنے شہر ہیں ادھر بھی آپ کو اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے. تو ندا یاسر نے بتایا کہ انہوں نے پہلی کمائی سے ہیرے کی انگوٹھیاں اور لاکٹ کا سیٹ جو ہے وہ لیا تھا، اور وہ ترکی اپنے ساتھ لے گئیں. جب وہ استنبول گئیں تو چوری کے ڈر سے وہ جو سیٹ تھا اور انگوٹھیاں تھیں وہ اپنے جو ہوٹل کے روم میں ہی چھوڑ گئی تھی تاکہ باہر چوری نہ ہو جائے. تو جب وہ واپس آئے، پاکستان پہنچے، پہنچنے سے پہلے ایک روز قبل جو ہے انہیں پتہ چلا کہ ان کی جو بیگ سے چوڑیاں ہیں اور انگوٹھیاں ہیں وہ غائب ہو چکی ہیں. تو وہ ایف آئی آر کروانے کے لیے پولیس اسٹیشن گئیں، اور انہوں نے یہ بھی بتایا اپنے مارننگ شو میں کہ جب وہ پولیس اسٹیشن گئیں تو پاکستان کی طرح وہاں پر بھی مجھے کافی ٹائم لگا رات کے اوقات میں. تو وہ وہاں پر ایف آئی آر کٹوانے کے لیے بالکل، انہوں مجھے نے بتایا کہ بہت ہم نے ایف آئی ٹائم آر تو لگا. کٹوا دی ہے، اس کے بعد ہم واپس بھی آ گئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی رسپانس نہیں ملا کہ ہمارے زیورات مل چکے ہیں. تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو ہے وہ اس کے لیے بات کریں گے ذرا، تو اس کے حوالے سے تو وزارت یہ ہے خزانہ وہ. سے رابطہ کر کے جو ہے وہ بالکل، اس کو. یہ ہے ندا یاسر کی ایک افسوسناک کہانی جو انہوں نے بتائی کہ ٹرکی کے ٹرپ پہ جا کر ان کے ساتھ یہ ہوا. تو انسان کو جو ہے وہ اپنی چیزوں کی نا بہت زیادہ حفاظت کرنی چاہیے. جہاں بھی جائیں چیزیں ہیں اگر ہوٹل میں رکھی ہیں تو آپ کو بھی ضروری جو ہے وہ اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی ہے. مہنگی چیزیں ہیں تو حفاظت بھی کرنی ہے ان کی. بالکل. تو ناظرین، یہاں پروگرام کا وقت ہوتا ہے ختم. آپ سے آج اچھی باتیں کی ہم نے، بہت سی دلچسپ باتیں شیئر کی آپ سے، اور اسی کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ، کچھ نئی باتوں کے ساتھ. تو اور تب تک دیکھتے ہمیں رہیے. دیجیے اجازت. اللہ اللہ حافظ. حافظ.